بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اجرا کرنے کا طریقہ، آج ہم چھوٹی سی عبارت لے رہے ہیں آپ کے سامنے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس پر اجرا کیسے کریں۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے جملے اس لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ جو ابتدائی طالب علم ہیں انہیں خاص کرے اس سے فائدہ ہو۔ تو آج ہم جاء زید کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اب استاد سے آپ ہر سوال کرنے والا مراد لے سکتے ہیں، اور طالب سے آپ جواب دینے والا جو بھی ہے وہ آپ تصور کریں، یا خود ہی بیٹھ جائیں اور اس طرح کے سوالات کیا کریں۔ تو انشاءاللہ کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے پھر آگے ہم بڑے بڑے جملے بھی جو ہیں وہ حل کر جائیں گے۔ تو جاء زید، زید آیا۔ اب سوال کرنے والا استاد یہ سوال کرے کہ بھئی یہ مفرد ہے یا مرکب، جاء زید، تو جواب کیا دیا جائے کہ یہ مرکب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اعراب دو ہیں۔ اب مرکب ہو گیا تو مرکب کی کیونکہ پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ مفید ہے یا غیر مفید، تو طالب یہ جواب دے گا کہ یہ مفید ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ یہ مفید ہے؟ تو اس کی جواب یہ ہے کیونکہ اس پر متکلم کا سکوت صحیح ہے، مخاطب کو خبر مل جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نا مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی تعریف۔ تو کیونکہ اس پر سکوت بھی صحیح ہے اور یہ سامع کو، سننے والے کو فائدہ بھی دے رہا ہے کہ کون آیا؟ بھائی زید آیا ہے۔ تو جاء زید، تو یہ مرکب بھی ہے، پھر مرکب مفید بھی ہے۔ اب آگے استاد سوال کرے کہ کیوں؟ تو طالب علم، کیونکہ اس میں متکلم نے، طالب علم اب آگے کہہ رہا ہے کیونکہ اس میں متکلم نے زید کے آنے کی خبر دینے کا قصد کیا ہے۔ تو اب یہ عبارت ہماری اس طرح جو ہے وہ حل ہو جائے گی، اس کا اجرا ہو جائے گا۔ جاء الذی ضربک، آیا وہ آدمی جس نے آپ کو مارا۔ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، تو یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ تو طالب اس کا جواب دے گا کہ یہ مرکب ہے کیونکہ اعراب متعدد ہیں۔ جاء کا الگ محل، الذی کا الگ مقام ہے، ضمیر مستتر ہوا کا الگ مقام ہے، اور کاف ضمیر کا الگ اعراب ہے۔ تو استاد اب سوال کرے گا کہ یہ مرکب مفید ہے کہ غیر مفید؟ تو جواب اس کا دیا جائے گا کہ یہ مفید ہے کیونکہ متکلم نے خبر دینے کا قصد کیا ہے۔ اب ہم آگے عبارت پر بات کر رہے ہیں کہ ضرب زید عمرا فی الغرفۃ، زید نے عمر کو کمرے میں مارا۔ تو اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ بھی مرکب، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ تو جواب کیا ہے کہ یہ مرکب ہے کیونکہ اعراب متعدد ہے۔ اب استاد سوال کر رہا ہے کہ یہ مفید ہے یا غیر مفید؟ تو طالب علم جواب دے گا کہ مفید ہے کیونکہ متکلم نے خبر دینے کا قصد کیا ہے۔ طالب علم سے استاد یہ سوال کرتا ہے کہ اصل اجزاء کون سے ہیں؟ تو طالب علم کہتا ہے کہ ضرب مسند ہے، زید مسند الیہ ہے، یہ اصلی اجزاء ہیں۔ استاد متعلقات یعنی زائد اجزاء کون سے ہیں؟ تو طالب کہتا ہے کہ امرا مفعول بہ ہے اور فی الغرفۃ ظرف ہے، یہ دونوں تفصیلی یعنی زائد اجزاء ہیں۔ تو یہ آج ہماری اس عبارت کا جو ہے وہ اجرا کا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔